بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بطور امتحان کے آزماتا ہے. کبھی مال دے کر آزماتا ہے تو کبھی غربت کی حالت میں، کبھی صحت اور تندرستی دے کر آزماتا ہے تو کبھی بیماری کی حالت میں. اگر بندہ ان حالات میں خدا کا مطیع، اللہ کا شکر گزار بن جائے تو اللہ کی نظر میں بڑا محبوب بن جاتا ہے، اور اگر بندہ ان حالات میں اللہ کی ناشکری کرے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے 4 امتحانات لیے، انہیں آزمایا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں، ان 4 امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، اور اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے بعد اللہ نے گولڈ میڈل عطا کیا. اور وہ گولڈ میڈل جو ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا وہ بھی بڑا نرالا تھا. اگر ہمارے یہاں کوئی گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا کی دولت یا پیسہ یا سونے کا تمغہ حاصل کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا اس گولڈ میڈل کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امتحان بھی بے مثال، گولڈ میڈل بھی بے مثال، اور کامیابی بھی بے مثال. معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہے جن کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ انہیں نمرود کے دربار میں لایا گیا. نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے لایا گیا کہ وہ ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا. وہ لوگ خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اپنے بنا کر اپنے رب واڑے بت خانے میں رکھ کر وہ ایک بار میلے کی طرف چلے گئے. ساری قوم مل کر میلے کی طرف چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہوئے جس کے اندر بت بنے ہوئے تھے، اسٹیچوز تھے چھوٹے بڑے سب. ان بتوں میں سے ایک کی ناک کاٹ دیے، ایک کے کان کاٹ دیے، ایک کے ہاتھ توڑ دیے، اور سب سے بڑے خدا جو مانتے تھے وہ لوگ اس کے کندھے پر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیات میں محفوظ کر دیا. جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ ہمارے معبود ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، جب یہ بات نمرود کو معلوم ہوئی کہ ہمارے معبود تہس نہس ہو چکے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا کس نے بیڑا غرق کیا ہے. تو قوم کے لوگ کہنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم. ہم سنے ہیں کہ فتن عربی میں کہتے ہیں کہ ابھرتی ہوئی جوانی والے کو، اسے ابراہیم کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ابراہیم کو بلایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تو نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات کہتے ہوئے فرمایا، تمہارے خداؤں کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بتوں میں سے کسی کی ناک کاٹ دیے، کسی کے آنکھ پھوڑ دیے، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کے پیر توڑ دیے، اور سب سے بڑے جو ہم خدا مانتے ہیں اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو اسی سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے. جو اسے پوچھو کہ تمہارے چھوٹے معبودوں کا کس نے بیڑا غرق کیا ہے، کس نے تمہارے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر گیا ہے. اس لیے کہ آلہ قتل، ہتھیار جس کے پاس موجود ہو وہی قاتل ہوتا ہے. تو نمرود اور اس کے قوم نے کہا، اے ابراہیم، کہ تمہیں پتا نہیں کہ یہ ہمارا خدا کچھ بولتا نہیں ہے، ہم کیسے پوچھے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس کے کندھے پر کلہاڑی کون رکھ کر گیا، وہ خدا تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی گفتگو سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد غصے سے بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا. 40 میل لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرنے والی آگ دہک رہی ہے،
اور بڑا گلیر بنایا جس میں ابراہیم السلام کو ٹوکری طرح ڈال کر دہکتے آگ میں ڈال دیا بٹھا کر۔ یہ پہلا امتحان تھا پیغمبر کا، پہلی آزمائش تھی۔ ابراہیم السلام آگ میں گر رہے ہیں، عرش سے خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا نام لے کر میرے کبریائی کا اعلان کر کے ایک شخص آگ میں گر رہا ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ ابراہیم جل جائے گا، لیکن عشق کہتا تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جانا چاہتا ہوں اس آگ کو جلانے کا حکم صرف وہی دے سکتا ہے۔ آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلانا، لکڑی کو جلانا، انسان کو جلانا، لیکن آج پیغمبر آگ میں گرتا ہے اور عرش سے آگ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے تجھے۔ پیغمبر کا امتحان میں نے لیا تھا، وہ بے نام پر آگ میں کود پڑا ہے۔ میں اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو جلا نہیں سکتا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیتا ہے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، برف جیسی ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے پیغمبر کو تکلیف ہو، بلکہ یوں کہا بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی کہ دنیا کی ایئر کنڈیشن بن جا، تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چلے کہ دہکتے انگارے عرش سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان انگاروں کو ایئر کنڈیشن بنانے والا خدا ابراہیم کو اس امتحان میں، اس آزمائش میں اعلیٰ نمبرات سے پاس کر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان، پہلی آزمائش تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھلایا۔ ہم پر بھی ان خدا کی طرف سے اس آزمائش آتی ہے، اس پر ہمیں ان حالات میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بنیں، اور ہم پر جو بھی آزمائش آئی ہے اس پر صبر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔